بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عاشقان درود کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ یکم ربیع الاول شریف سے سلسلہ عالیہ قادریہ تاریکیہ درودیہ کے زیر اہتمام درود شریف کی بہت خاص الخاص ریاضت کروائی جا رہی ہے۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس مرتبہ 1500 سالہ جشن ولادت ہے، تو 1500 سالہ جشن ولادت کے پرمسرت موقع پر ایک درود نہیں، دو درود نہیں، بلکہ 12 خاص سلیکٹڈ اور زیادہ پڑھے جانے والے درودوں کی ریاضت کروائی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ درود شریف کی سب سے عظیم کتاب دلائل الخیرات شریف کی بھی ریاضت کروائی جائے گی۔ اب کوئی بھی درود پاک کہ جس سے آپ کو محبت ہے، جو کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں، شب و روز پڑھنا آپ کے معمولات میں شامل ہے، اس درود پاک کو پڑھتے ہوئے آپ کو خوش و خضوع بھی محسوس ہوتا ہے، کیفیت بھی بنتی ہے، اور بڑے محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور ذوق و شوق کے ساتھ آپ کا وہ درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس درود کے عامل بن جائیں، آپ اس درود کے صاحب اجازت اور صاحب ریاضت بن جائیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ جس کو اجازت دینا آپ، وہ اجازت اس کو بھی نفع پہنچائے، اور اس درود کے ذریعے نہ صرف آپ کو قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے روحانی مسائل بھی حل کر سکیں، آپ دم بھی کر سکیں، آپ کاٹ بھی کر سکیں، آپ استخارہ بھی کر سکیں، روحانیت کو عروج ملے، روحانی ترقی بھی نصیب ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں، آپ کی مشکلات بھی حل ہو جائیں، آپ کی حاجات بھی پوری ہو جائیں۔ بھلے کوئی بھی حاجت ہے، اگر آپ بے اولاد ہیں، آپ اولاد کے حصول کے لیے اس ریاضت کو کیجیے۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس ریاضت کو کیجیے۔ اگر آپ کسی آفت اور مصیبت میں مبتلا ہیں، اس آفت اور مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس ریاضت کو کیجیے۔ کوئی ایسی جائز حاجت ہے کہ جو برسوں سے پوری نہیں ہو رہی، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ حاجت پوری ہو جائے، انشاءاللہ اس ریاضت کی برکت سے وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ نیک رشتوں کی خواہش ہے، اچھے رشتوں کی خواہش ہے، انشاءاللہ اچھے رشتوں کا حصول ممکن ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ کسی روحانی یا جسمانی مرض میں مبتلا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اسے اس مرض سے شفا یابی نصیب ہونا، تو اس ریاضت کو یقین کامل کے ساتھ کرے، کامل توجہ کے ساتھ کرے، حضور قلب کے ساتھ کرے، پھر وہ دیکھے کہ وہ کتنا نوازا جاتا ہے۔ اور یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ الحمدللہ اس سے قبل بھی کئی ریاضتیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ درود شریف کے اعمال کروائے گئے، بالخصوص درود ابراہیمی کے کثیر اعمال کروائے گئے، اور سینکڑوں کی تعداد میں عاشقان رسول نے ان اعمال کو کرنے کا شرف حاصل کیا، اور انہیں بہت زیادہ برکات ملی الحمدللہ۔ کئی تو نبی پاک علیہ السلام کی خواب میں زیارت سے نوازے گئے، اور بعض خوش نصیب تو ایسے تھے کہ جن کو حالت بیداری میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ جب سے ہم نے اس ریاضت میں حصہ لیا ہے، اور جب آپ کے بتائے گئے طریقے کے مطابق ہم نے درود پاک پڑھا ہے، تو الحمدللہ ہمیں کثرت سے خواب میں مدینہ شریف کی زیارت نصیب ہوتی ہے، ہم کثرت سے خواب میں سبز گنبد شریف کو دیکھتے ہیں، مواجہ شریف کو دیکھتے ہیں، بلکہ الحمدللہ جب سے اب اس طریقے کے مطابق درود پاک پڑھا، اب تو ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے مدینہ ہوتا ہے، ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے سبز گنبد شریف ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس مرتبہ بھی یہ سب کرم ہوگا، انشاءاللہ بہت نوازے جائیں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سے درود پاک ہیں کہ جن کو اس مرتبہ ریاضت کا حصہ بنایا گیا ہے۔ توجہ کے ساتھ مکمل اس ویڈیو کو دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلا درود کہ جسے ریاضت کا حصہ بنایا گیا ہے، وہ ہے تمام درودوں کا سردار اور تمام درودوں سے افضل، کہ جس کے فیض و برکات سب درودوں سے زیادہ ہیں، وہ ہے درود ابراہیمی۔ اور دوسرا درود پاک کہ جو اپنے اندر بے پناہ طاقت رکھتا ہے اور عاشقان رسول کا پسندیدہ درود پاک ہے، وہ ہے درود تاج شریف، جو وسعت رزق کے لیے بہترین درود پاک مانا جاتا ہے، دشمنوں سے حفاظت کے لیے بہترین درود پاک مانا جاتا ہے، روحانی ترقی کے لیے بہترین درود پاک مانا جاتا ہے، اور آفات اور بلاؤں سے حفاظت کے لیے بہترین درود پاک مانا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے درود پاک کی، اور وہ ہے درود خضری شریف،
کہ عاشقان رسول کا خاص درود پاک ہے، اور جو اپنی کثرت کرنے والوں کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب غلام بنا دیتا ہے اور حضور کے قدموں میں پہنچا دیتا ہے۔ ایسا خاص درود پاک ہے جس کی کثرت کرنے سے قلب میں نورانیت پیدا ہوتی ہے اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، اور بندے کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ چوتھا درود پاک وہ ہے درود رحمت ہے، جو رحمت الہی کے حصول کا خاص ذریعہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پریشانیوں، غموں، تنگ دستیوں، محتاجیوں سے بھی نجات کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگلا درود پاک وہ ہے درود تنجینا، جو ہر بڑی سے بڑی آفت، مصیبت، مشکل سے نجات کے حصول کے لیے مجرب مانا جاتا ہے۔ درود تنجینا کی ایک بڑی اور خاص بات یہ ہے کہ ہر بڑی سے بڑی آفت اور مصیبت کہ جو اچانک آ گئی، ٹل نہیں رہی، بڑی کوششیں کر لیں، ٹل نہیں رہی، اس درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے ٹلتی ہے۔ بڑی سے بڑی بیماری اس درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے ٹلتی ہے۔ ایسی مشکلات کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکی، لیکن الحمدللہ اس درود پاک کے ورد سے ہر بڑی سے بڑی پریشانی، مصیبت دور ہو جاتی ہے، اور بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتا ہے یہ درود پاک۔ اس کو روحانی حصار بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا درود پاک وہ ہے درود قرب مصطفیٰ، جو عاشقان رسول کا پسندیدہ درود پاک ہے، جو غلامان رسول کا پسندیدہ درود پاک ہے، اور جو ایسا خاص درود پاک ہے نا کہ جب بندہ پڑھتا ہے نا تو خود کو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تصور کرتا ہے، جو اپنے پڑھنے والوں کو حضور کی مقدس بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے اور حضور کی توجہ اور قرب خاص کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اگلا درود پاک ہے درود شفا، کہ جو بالخصوص ہر بڑی سے بڑی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے نجات کے حصول کے لیے بہترین درود پاک مانا جاتا ہے۔ کوئی شخص اثراتی یا جناتی امراض میں مبتلا ہے، جادو ٹونا سحر بندش کے معاملات اور حاسدین کے معاملات، نظر بد کے معاملات، بہت تکلیف میں ہے، یہ ایسا بہترین درود پاک ہے کہ ہر بڑی سے بڑی بیماری سے نجات کے حصول کے لیے بہترین درود پاک تصور کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے۔ اور اگلا درود پاک ہے وہ ہے درود زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے متعلق خود میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہو وہ ان الفاظ کے ساتھ درود پاک پڑھے، اور یہ وہ خاص درود پاک ہے کہ بے شمار عاشقان رسول نے اس درود پاک کا ورد کر کے خواب میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس درود پاک کو بھی ریاضت میں شامل کیا گیا ہے۔ اگلا درود پاک ہے درود حبیب، سبحان اللہ، اس درود پاک کے تو کیا کہنے، اس کی برکات کے کیا کہنے، یہ تو اپنی کثرت کرنے والوں کو حضور نبی پاک علیہ السلام کا منظور نظر بنا دیتا ہے۔ حضور کی بہت زیادہ توجہ اور قرب خاص اس درود پاک کو پڑھنے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ درود پاک ایک خاص اور خاص تحفہ ہے اور روز اول سے عاشقان رسول کا پسندیدہ وظیفہ ہے۔ اگلا درود پاک وہ ہے درود نبی الامی، سبحان اللہ، اس درود پاک کے برکات کے کیا کہنے۔ علم لدنی اس درود پاک کو پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے، فہم دین اس درود پاک کو پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے، علم و حکمت اس درود پاک کو پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے، کشف اس درود پاک پڑھنے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ طالب علموں کے لیے اور دینداروں کے لیے اور کشف کے حصول کے لیے اور روحانی ترقی کے حصول کے لیے یہ بہت ہی بہترین درود پاک مانا جاتا ہے۔ اگلا درود پاک وہ ہے درود غوثیہ شریف، جو کہ میرے حضور سرکار بغداد حضور غوث پاک سے منسوب ہے، اور جو بہت ہی بہترین اور روحانی سلسلوں میں ترقی، باطنی رہنمائی اور حفاظت کا بہترین ذریعہ، اور سرکار بغداد حضور غوث پاک کی توجہ اور قرب خاص کے حصول کا ذریعہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنے والوں کو قرب الہی بھی بہت زیادہ نصیب ہوتا ہے۔ اور اگلا درود پاک وہ ہے درود رضویہ شریف، سبحان اللہ، اس کی برکات یہ تو اپنے پڑھنے والوں کو، کوئی مجھ سے پوچھے نا، یہ اپنے پڑھنے والوں کو مدینہ پہنچا دیتا ہے۔ یہ ایسا خاص درود پاک کہ جو امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، جو آپ کا پسندیدہ اور مرتب کیا ہوا درود پاک، اور ایسا خاص درود پاک کہ آپ اس کو توجہ سے پڑھیں، خشوع و خضوع سے پڑھیں اور تصور مدینہ کے ساتھ آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں، آپ کو ایسی برکات ملیں گی کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور
یہ وہ درود پاک ہے کہ جس کی کثرت کرنے والوں کو مدینہ شریف حاضری کا بھی شرف نصیب ہوتا ہے، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ توجہ اور قرب خاص اس درود پاک کو پڑھنے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اور ان تمام درودوں کے ساتھ ایک سب سے بڑی خوشخبری یہ کہ دلائل الخیرات شریف کی بھی ریاضت کروائی جائے گی۔ دیکھیں دلائل الخیرات شریف یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے، جو اس کو پڑھتا ہے نا پابندی کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ، اس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جس کو اپنا قرب عطا فرمانا چاہتے ہیں نا، جس پر اپنی خاص توجہ فرمانا چاہتے ہیں، جس سے اپنا خاص غلام بنانا چاہتے ہیں، جسے بہت زیادہ نوازنا چاہتے ہیں نا، اسے اس کتاب کو پڑھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اور اس میں تو نعمتوں کے خزانے پوشیدہ ہیں، اس میں برکتوں کے خزانے پوشیدہ ہیں، اس میں وہ کچھ ملتا ہے کہ بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور بندے کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی فی سبیل اللہ عمل کروایا جا رہا ہے، گروپس بن چکے۔ اگر آپ عمل کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، دیے گئے نمبرز پر مرد حضرات مردوں والے نمبر پر رابطہ کریں گے، اور خواتین والے نمبرز پر رابطہ کریں گے، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ ان میں سے کس درود پاک کی ریاضت کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور جنہوں نے پہلے ریاضت کی وہ ضرور بتائیں کہ ہمیں پہلے برکات کیا ملی، کتنی ملی، کیسے ملی، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ عود ابراہیم، یہ خوشبو آپ کی شخصیت کو معزز اور باوقار بناتی ہے، اور جہاں بھی آپ لگا کر جائیں آپ کو سب سے نمایاں اور خاص بنا دیتی۔ یہ خوشبو ویسے تو ہر کوئی لگا سکتا ہے، لیکن بالخصوص درود پاک کی کثرت کرنے والے، بلکہ درود پاک سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ تو خاص تحفہ ہے۔